السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل منظور's وائس. سوال: سورہ نور کس غزوہ کے بعد نازل ہوئی؟ جواب: غزوہ احزاب کے بعد. سوال: قرآن میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 4 مرتبہ. سوال: رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 313. سوال: اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نبی نے نکالی تھی؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام نے. سوال: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: شرک ہے. سوال: کون سے نبی کے 19 بیٹے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے. سوال: سب سے پہلے تاج کس نے پہنا؟ جواب: نمرود نے. سوال: مسجد اقصی کہاں واقع ہے؟ جواب: بیت المقدس میں. سوال: ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کن کے لیے جنت کہا ہے؟ جواب: کافروں کے لیے. سوال: غزوہ تبوک میں لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 30,000. سوال: شرک کی ابتدا کس نبی کی قوم سے ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے. سوال: قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: منکر اور نکیر. سوال: ترجمان القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا. سوال: جہنمیوں کو جہنم میں کس وقت ڈالا جائے گا؟ جواب: دوپہر کے وقت. سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی مرتبہ وحی لے کر آئی؟ جواب: 24,000 مرتبہ. سوال: زکوٰۃ کس سن ہجری میں فرض ہوئی؟ جواب: 2 ہجری میں. سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشابہ کون صحابی تھے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: اسرائیل یعنی عبداللہ. سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی کس قوم میں بھیجے؟ جواب: بنی اسرائیل قوم میں. سوال: اذان کے آغاز میں اللہ اکبر کتنی بار کہا جاتا ہے؟ جواب: 4 مرتبہ. سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ. سوال: سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر فرمایا ہے؟ جواب: اپنی نعمتوں کا. سوال: کرامن کاتبین کی کیا ذمہ داری ہے؟ جواب: اعمال لکھتے ہیں. سوال: مسلمان عورتوں کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب: 5 کپڑوں پر.
سوال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کون سے دو پھلوں کی قسم کھائی ہے؟ جواب انجیر اور زیتون، سورہ التین کی ابتدا میں۔ سوال قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال روزانہ کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے والا غربت سے دور رہتا ہے؟ جواب 3 مرتبہ پڑھنے والا۔ سوال قرآن کی کس سورہ میں مکھیوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب سورہ الحج میں۔ سوال نماز کس سن ہجری میں فرض ہوئی؟ جواب 2 ہجری میں۔ سوال اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب انہیں مشرک یا کافر کہا جاتا ہے۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے چند سال کس نبی کو عطا کیے تھے؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا لقب کیا تھا؟ جواب طاہرہ۔ سوال الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ جواب رحم کرنے والا۔ سوال یوم قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ جواب صرف اللہ کے پاس ہے۔ سوال انسان کا سب سے پہلا دشمن کون ہے؟ جواب شیطان۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ جواب تورات۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز کی تعبیر دینے کی خاص نعمت عطا ہوئی تھی؟ جواب خوابوں کی تعبیر کی۔ سوال قرآن میں کتنی مرتبہ رمضان کا ذکر آیا ہے؟ جواب 1 مرتبہ۔ سوال اسلام میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ جواب نماز۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے افضل عبادت کسے فرمایا ہے؟ جواب تلاوت قرآن کو۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان کس صورت میں داخل ہوا؟ جواب بوڑھے آدمی کی صورت میں۔ سوال سب سے پہلے ظہر کی نماز کس نے پڑھی؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب گائے۔ سوال سب سے پہلے مونچھیں کس نبی نے کٹوائی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال حوض کوثر پر سب سے پہلے کون حاضر ہوں گے؟ جواب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ سوال کون سی چیز کھا کر دعا کرنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ جواب حلال کا لقمہ کھا کر۔ سوال فرض نماز کے بعد کون سی چیز پڑھنے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ جواب آیت الکرسی۔ سوال کون سی نماز چھوڑنے سے رزق کی برکت کم ہوتی ہے؟ جواب ظہر کی نماز چھوڑنے سے۔ سوال وہ کون سی سنت ہے جو 1 کو 2 کر دیتی ہے؟ جواب نکاح کرنا۔ سوال کس طرح سونے سے انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟
جواب روزے کی حالت میں۔ سوال کون سی بیماری انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب حسد کی بیماری۔ سوال دین اسلام کا تیسرا درجہ کون سا ہے؟ جواب تقوی۔ سوال وہ کون سی عبادت ہے جس کو شیطان بگاڑ نہیں سکتا؟ جواب وہ عبادت ہے حج۔ سوال وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواب سنت ہے۔ سوال کون لوگ ہیں جو بدترین جانور کی طرح ہیں؟ جواب حق کے منکر۔ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ جواب سورہ ہود۔ سوال سب سے پہلے کس صحابی کا گھرانہ مسلمان ہوا تھا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کتنے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ جواب 10 جانور جنت میں جائیں گے۔ سوال نماز کے اوقات سب سے پہلے کس نبی نے مقرر کیے تھے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں سنت ہے۔ سوال کس دن کا ایک روزہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے؟ جواب یوم عرفہ 9 ذوالحج کا۔ سوال کیا فطرانہ بتا کر دینا ضروری ہوتا ہے؟ جواب ضروری نہیں۔ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ کی وفات 10 رمضان کو ہوئی تھی؟ جواب حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کی۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحرا میں کتنے روزے رکھے تھے؟ جواب 40 روزے۔ سوال قارون کے خزانوں کی چابیاں کتنے خچروں پر لادی جاتی تھی؟ جواب 70 خچروں پر۔ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے قبل کتنے سال روزے رکھے تھے؟ جواب 9 سال۔ سوال کس نبی کے پیدا ہونے پر زمین روئی تھی؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے پر۔ سوال قیامت کے 40 سال پہلے کس مذہب کے لوگ مر جائیں گے؟ جواب مسلمان۔ سوال جمعرات کے دن کس کو کھانا کھلانے سے گھر میں غربت نہیں آتی؟ جواب چیونٹیوں کو کھانا کھلانے سے۔ سوال کس ملک میں روزے کے اوقات سب سے کم ہیں؟ جواب ارجنٹینا میں۔ سوال رمضان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جواب قرآن مجید ہے۔ سوال کیا روزے کی حالت میں بے پردہ ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نہیں ٹوٹتا۔ سوال قرآن مجید میں وضو کا حکم کس سن میں نازل ہوا تھا؟ جواب 5 ہجری میں۔ سوال کس سورہ کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب سورہ المزمل کا۔ سوال قارون کس وقت زمین میں دھسا تھا؟ جواب رات کے وقت۔
سوال اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص اپنے قریبی رشتہ دار کے جنازے میں جا سکتا ہے؟ جواب جائز ہے۔ سوال کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ جواب زیادہ گناہ کرنے سے۔ سوال کس انسان کے گھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ جواب جہاں کتا ہو۔ سوال عید کے دن کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب جائز ہے۔ سوال مردوں کے لیے کتنے ماشا چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جواب 4 ماشا۔ سوال کون سی سورہ پڑھنے سے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا؟ جواب سورہ واقعہ پڑھنے سے۔ سوال کون سی چیز جسم کو مضبوط بناتی ہے؟ جواب غسل۔ سوال کن 2 چیزوں کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ جواب حسن اخلاق اور خوف خدا کی وجہ سے۔ سوال کیا وضو کے بغیر نکاح کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ جواب منع ہے۔ سوال کیا محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے؟ جواب گناہ ہے۔ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آنے والوں کو کیا پیش کیا گیا تھا؟ جواب چھہارے۔ سوال کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب لمبا قیام کرنے والا۔ سوال کس مخلوق کے اثرات سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ جواب شیطان کے اثرات سے۔ سوال کس چیز کے تیل میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے؟ جواب زیتون کے تیل میں۔ سوال کس نبی کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوئے تھے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں۔ سوال رمضان سے پہلے کس چیز کا صدقہ دینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب کھجور کا صدقہ دینے سے۔ سوال صدقہ کرنے والے انسان کو کتنے شیطان روکتے ہیں؟ جواب 70 شیطان روکتے ہیں۔ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج اول کے وقت کتنی عمر تھی؟ جواب 63 سال۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کس چیز کو دیکھنے والا کبھی اندھا نہیں ہوگا؟ جواب قرآن مجید کو دیکھنے والا۔ سوال رمضان میں کس انسان کی موت پر زمین روتی ہے؟ جواب مومن کی موت پر۔ سوال اسلام کا 5واں رکن کون سا ہے؟ جواب حج۔ سوال کیا عورت عدت کے دوران اپنے گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ جواب کسی ضروری مجبوری میں جا سکتی ہے۔ سوال دنیا کا پہلا قتل کس کے لیے ہوا تھا؟ جواب عورت کے لیے۔ سوال مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب یثرب۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی؟ جواب ربیع الاول مہینے میں۔
جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو عذاب سے نجات دی تھی؟ جواب بنی اسرائیل قوم کو۔ سوال کون سا انسان موت کی خواہش کر سکتا ہے؟ جواب کوئی بھی نہیں۔ سوال جنات کس مذہب کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں؟ جواب کسی سے بھی نہیں۔ سوال نیا لباس سب سے پہلے کس دن پہننا چاہیے؟ جواب جمعہ کے دن۔ سوال کس بادشاہ نے سب سے پہلے پھانسی کی سزا دی تھی؟ جواب فرعون نے۔ سوال جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ جواب آزمائش آتی ہے۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسے پیغمبر منتخب کیا؟ جواب حضرت شیس علیہ السلام کو۔ سوال شیطان کس مخلوق سے ہے؟ جواب جنات سے۔ سوال قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس قوم کا آیا ہے؟ جواب بنی اسرائیل قوم کا۔ سوال امام مہدی کس مہینے میں تشریف لائیں گے؟ جواب رمضان مہینے میں۔ سوال حبشہ میں مسلمانوں نے کتنے ماہ قیام کیا تھا؟ جواب 3 ماہ۔ سوال کتنے پیغمبروں کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا تھا؟ جواب 5 پیغمبروں کا نام۔ سوال کس صحابی کے ایمان لانے پر نعرہ تکبیر بلند کیا گیا تھا؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جو جنتی انسان کا دوست ہے؟ جواب بکری۔ سوال مسواک سب سے پہلے کس نبی نے کی تھی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال نماز کے دوران چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اسے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال انسانوں میں سب سے پہلے کس کو لکھنا آتا تھا؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال بدترین جھوٹ کیا ہے؟ جواب بدگمانی۔ سوال سانپ کو مارنا کس آدمی کو مارنے کے برابر ہے؟ جواب مشرک انسان کو۔ سوال زمین پر سب سے پہلے زراعت کا سامان کس نے ایجاد کیا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال سب سے پہلے کس خلیفہ نے اسلام قبول کیا؟ جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ سوال عورتوں کو پردے کا حکم کس ہجری میں دیا گیا؟ جواب 4 ہجری میں۔ سوال کون سے نبی موبائل استعمال کرتے تھے؟
جواب: ترکی کے ایک استاد نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی سیلاب کے آغاز سے چند قبل موبائل فون کے ذریعے اپنے بیٹے سے گفتگو کی تھی۔ اس واقعے کا قرآن مجید اور انجیل مقدس میں تفصیلی ذکر ہے۔ استنبول یونیورسٹی کی میرین سائنس فیکلٹی میں لیکچر ریواوز اونیک نے یہ دعویٰ ترکی کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل TRT کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت طوفانی لہریں 300 سے 400 میٹر بلندی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان سے کافی کلومیٹر دور تھا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے گفتگو تھی، لیکن ان کے دوران ابلاغ کیسے ہوا تھا؟ کیا یہ ایک معجزہ تھا؟ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ہمارا اعتقاد ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے ہمارا اعتقاد سے ایک سیل فون کے ذریعے گفتگو کی تھی۔ یاد رہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے سائنسدان ماہرین لاثار قدیم اور مہم جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈھونڈ رہے ہیں۔ عیسائی ماہرین کی ایک ٹیم نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں مشرقی ترکی کے علاقے کوہ اخرل کے پاس اس عظیم اور تاریخی کشتی کی باقیات مل رہی ہیں۔